السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج اور پروفٹ سیریز میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کروں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے نبی ہیں اور یہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا، اور انہوں نے ہی ہتھیار اور پیمائش کے آلات ایجاد کیے اور پہلی بار ستاروں کی حرکات کا مشاہدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے دن چوتھے آسمان سے گزر ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ویورز، حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور وہیں روح قبض ہونے کا واقعہ مختلف طرح سے ملتا ہے۔ ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کے تمام اعمال کے مطابق روزانہ آپ علیہ السلام کے مرتبے کو بلند کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا کرتا تھا۔ آپ نے اس فرشتے سے کہا کہ میرے پاس اس طرح سے وحی آئی ہے، تم ملک الموت سے بات کرو کہ مجھے کچھ مہلت دے دیں تاکہ میں اپنے عمل بڑھا سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف بلند ہوا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملے جو زمین پر آ رہے تھے، تو اس فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وہ بات کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ میرے پروں پر۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ چوتھے آسمان پہ ان کی روح کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اور ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، تو فرشتے نے ان کی روح قبض کی اور پھر واپس جسم میں لوٹا دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو جب انہیں جہنم دکھائی گئی تو جہنم کے دربان سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے لیے دروازہ کھول دے تاکہ وہ اس کے داخلی راستے سے گزر سکیں۔ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا اور وہ اس پر سے گزرے۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ مجھے جنت دکھائی جائے، تو فرشتہ انہیں جنت میں لے گیا، انہیں جنت کا نظارہ کرایا گیا۔ پھر موت کے فرشتے نے کہا کہ اب آپ کو واپس چلنا چاہیے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو کہ میں چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جس کا گزر جہنم پر سے نہ ہو، اور میں اس پر سے گزر چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ اور وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ انہیں جنت سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، تو تم مجھے جنت سے چلے جانے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میری مرضی سے کیا ہے، میری اجازت سے ہی یہ جنت میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ ویورز، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی مابعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل سے نوازا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا اکرام و احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب بھی لازمی کریں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔